تفسیر صراط الجنان کے اندر مفتی قاسم صاحب نے ایک بات لکھی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بصرہ کے اندر ایک مسکی نامی شخص تھا، معنی یعنی خوشبو میں مکمل ڈوبا ہوا، پورا مکمل ڈوبا ہوا۔ اسے کسی نے پوچھا کہ جناب اعلیٰ آپ کی یہ خوشبو کی وجہ کیا ہے، یعنی آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے، میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا تھا، میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا تھا، اور وہاں پر میں مزدوری کرتا تھا ایک کپڑے کی دکان پر۔ اس کپڑے کی دکان پر بچپن میں چھوٹا عالم تھا، بڑا خوبصورت تھا، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اس کپڑے کی دکان پر ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اور عورت آ کر میرے مالک سے گفتگو کرنے لگی خرید و فروخت کے بارے میں، کپڑے کے متعلق۔ تو وہ بصرہ نامی شخص مسکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ اس عورت کو کپڑا دکھایا تو کچھ کپڑے اس کو پسند آ گئے۔ اس نے کہا کہ ان میں سے کچھ کپڑے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں اور میں اپنی بچی کو دکھانا چاہتی ہوں، لہذا آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیجیں، اور یہ جو سوٹ ہمیں پسند آئیں گے وہ ہم رکھ لیں گے، باقی جو سمجھ نہیں آئے وہ آپ واپس بھیجا دیں گے اور پیسے بھی بھیجا دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مسکی شخص کہتے ہیں کہ میں تھا بہت خوبصورت، وہ بوڑھی اماں کے کہنے پر میں ان کے ساتھ چل پڑا، مالک نے مجھے بھیجا، میں گیا۔ بوڑھی اماں مجھے کسی کوٹھی کی طرف لے گئی، کسی مکان کی طرف لے گئی، سائڈ ایریا میں لے گئی۔ وہاں لے جا کر بوڑھی اماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کافی دیر میں نے انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد وہ مسکی نامی شخص کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا تھا، انتظار کرنے کے بعد ایک نوجوان خوبصورت لڑکی میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور اس نے دروازے کو کیا بند، لاک کر دیا، اس نے بالکل بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد وہ مسکی شخص کہتے ہیں جب وہ بند کر دیا تو بند کرنے کے بعد وہ عورت میرے پاس آہستہ آہستہ میرے پاس آ کر میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں گھبرا گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے راز کھل رہے تھے، اور راز کھلتے کھلتے یہ نوبت آ گئی کہ اس کے راز اس طرح کے تھے کہ وہ خواہش نفسی کا شکار تھی، یعنی نفسانی خواہش کا شکار تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوف کہا اللہ کا کہ یہ میرے پاس آئی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں تھوڑا پیچھے ہٹا، وہ میرے اور قریب ہوئی، میں پیچھے ہٹا، وہ میرے اور قریب ہوئی، میں پیچھے ہٹا۔ میں اس کے ارادے سمجھا کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ وہ مسکین نامی شخص کہتے ہیں میں نے اس سے ایک بات کی اجازت مانگی، اور میرے دماغ میں ایک تجویز آئی۔ میں نے کہا جی آپ سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا جی جناب اعلیٰ بولیے کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی بات یہ ہے، وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے بیت الخلاء کی اجازت ہے، میں بیت الخلاء جانا چاہتا ہوں، مجھے حاجت ہوئی ہے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نفسانی خواہشات کا شکار ہوں، اور اگر درمیان کے اندر یہ معاملات پیش آ گئے اس کے بیت الخلاء کے تو معاملہ بگڑ جائے گا، لہذا اس کو پہلے فارغ ہونے دو، اس کو بھیجو پہلے۔ اس لڑکی نے مسکی نامی شخص کو بیت الخلاء بھیج دیا، وہ گئے، اور جانے کے بعد اس نے بیت الخلاء میں، وہ بڑا اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ تھا، وہ سمجھ گیا تھا اس کے ارادے سے، اور وہ اس سے بچنا چاہتے تھے اس برے عمل سے۔ اب وہ گئے باتھ روم کے اندر بیت الخلاء میں جانے کے بعد وہاں کی جتنی بھی نجاست تھی ساری اپنے چہرے پر ملی، کپڑوں پر ملی، ہاتھ پر ملی، پورا جسم نجاست میں کر دیا۔ اب جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، اسمیل آنا شروع ہو گئی۔ اب جب اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، تو وہ بیت الخلاء سے باہر عورت کے پاس کمرے کے اندر آ گئے۔ جب قریب آئے تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ کمرے کی طرف داخل ہو رہا ہے اور اس کی جانب سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو اس عورت نے، اس لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا، او ہمارے گھر کے اندر پاگل آ گیا جس نے اپنے جسم پر پلیدی مل لی ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک بیوقوف آ گیا ہے، مست آ گیا ہے، دیکھو اس کو شعور نہیں ہے کہ جسم پر اپنی جو ہے وہ لیٹرنگ اور باتھ روم کر اپنے جسم پر نہا کر آ گیا ہے اس کے اندر۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی اور اس نے اس کو دور بھگانا چاہا، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ بیچارے موقع پا کر گھر سے رخصت ہو گئے، جنگل کی طرف گئے، پاک و صاف ہوئے۔ سونے کے بعد وہ مسکی شخص فرماتے ہیں اب آئیے بات، وہ مسکی شخص کہتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو فرماتے ہیں میں رات اپنے گھر پر جب سویا تو سونے کے بعد مجھے ایک خواب آیا،
توجہ ہے آپ کی؟ وہ مسکی شخص کہتے ہیں مجھے رات کے اندر خواب آیا اور خواب کے اندر میں نے ایک آنے والے کو دیکھا، آیا، اس کا بڑا نورانی چہرہ تھا، اس کا بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا آیا ہے، اور اس نورانی چہرے والے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر میرے جسم پر یوں ملا۔ آئے ہائے ہائے، تمہاری سبحان اللہ پر کچھ بھی سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا نا تو وہ نورانی چہرے والا میرے گھر پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر ملنا شروع کیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بس اسی دن سے میرے جسم کے اندر خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ بزرگ سے عرض کرنے لگے حضور والا آپ نے اتنی بات تو بتا دی کہ جی ہمارے گھر پر ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا، ہاتھ پھیرنے کے بعد جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اس بزرگ کا نام تو بتا دیں۔ وہ مسکی شخص کہتے ہیں میں نے اس سے جب اس کا نام پوچھا نا کہ بتا تو کون ہے کہ جس کا ہاتھ لگانے پر میرے جسم کے اندر خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، وہ کہنے لگا میں اللہ کا فرشتہ جبریل امین ہوں۔ ارے جبریل امین کے ہاتھ کی عالم یہ ہے، اس کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے کہ جب وہ جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے جو مصطفیٰ کی دہلیز پر آنے والے خادم جبریل کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے پسینے کا عالم کیا ہوگا؟ جب خادموں کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے، اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب سرکار کو جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کہاں گئے ہیں تو فرماتے ہیں ہم صحابہ سے نہیں پوچھتے کہ بتاؤ کہاں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں ہم تو مصطفیٰ کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ میرا مصطفیٰ ادھر گئے ہیں۔ وہ خادم جبریل امین کہ جو مصطفیٰ کی چوکٹ پر در زہرا پر آئے، حسن و حسین کے جوڑے لے کر جنت سے لے کر آئے، اس کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے کہ جب وہ جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بس اسی دن سے میرے جسم کے اندر خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اب اس سے کیا ملا؟ اس سے یہ ملا کہ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہو تو اس سے بچا جائے تو اللہ رب العالمین ایسے نوازا کرتا ہے۔